السلام علیکم. میں آکسفورڈ اسلامک سائنٹیفک اسکول سے مس تبریک السحر. سبجیکٹ ہے اسلامیات. ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 4 زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف. بک کا پیج نمبر ہے 109 سے 111 تک. چیپٹر نمبر 4 لیکچر نمبر 2 زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف. کوشچن نمبر 2 زکوٰۃ کی اہمیت قرآن اور حدیث میں بیان کریں. زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں. زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی. زکوٰۃ وہ فریضہ ہے جو گزشتہ امتوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا. کسی بھی مذہب میں، ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم یا کوئی نظام ترتیب کیا جاتا ہے جس میں چیریٹی سسٹم ہو، یا کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں غریبوں کی یا مفلسوں کی مدد کی جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا طریقہ نافذ کیا جس میں ایک نصاب کے ذریعے ایک خاص اندازے کے اوپر، ہر صاحب نصاب کے اوپر ایک خاص مال، فکس مال جو ہے وہ نکالنا فرض ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طریقہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا. سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام سے کو حکم دیا کہ جب تک وہ زندہ رہیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. اس کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کی رحمت کا بھی وسیلہ ہے. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. زکوٰۃ ادا کرنے والے سچے مومن ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو وہی سچے مومن ہیں. یعنی کہ جو ایمان کے سچے ہیں، اپنے قول میں پکے ہیں، وہ اپنے عمل سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو مال دیا یعنی کہ زکوٰۃ اور صدقات کے طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ خوف اور رنج سے نجات کا بھی ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، اس کے ساتھ وہ نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، تو آخرت میں نہ ان کے لیے رنج ہوگا اور نہ خوف ہوگا. ویسے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور کئی ایک جو ہیں احکامات زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں، خوشخبریاں ملتی ہیں، لیکن مختصراً یہاں پر بیان کیے گئے. اس کے علاوہ احادیث میں بھی متعدد احادیث ہمیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک حدیث ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے. آپ لوگوں نے یہ حدیث مشہور سنی ہوگی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج اور رمضان کے روزے. تو ان ارکان میں سے بنیادی چیزیں جو ہیں، ارکان، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے. اس کے علاوہ ادائیگی زکوٰۃ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا. ایک صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت لی، اسلام قبول کیا، بیعت لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر بیعت لی تھی وہ نمبر 1 نماز قائم کرنا تھا، نمبر 2 زکوٰۃ دینے کے اوپر عہد لیا، اور نمبر 3 ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے کے اوپر بیعت لی تھی. اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرنے والا جنتی ہے. ایک اعرابی تھا، اعرابی کہتے ہیں بدویوں کو، یعنی جو دیہاتی ہوتے ہیں، عربی میں ان کو اعرابی کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اعرابی نے پوچھا کہ مجھے جنت میں جانے والے اعمال بتائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور دوسرے اعمال میں سے ایک عمل زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی شامل تھا. اس کے علاوہ زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے، جب اتنا اجر ہے تو جو نہیں ادا کرتے ان کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34-35 میں ڈیٹیل میں فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، روز قیامت ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ سونا چاندی جو انہوں نے جمع کر کے رکھا اور اس پہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ تپا کر، جلا کر، اور وہ ان کے پیٹھوں پر مارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ چلو اب جلنے کا عذاب چکھو. ہوم ورک ہے لرن کوشچن نمبر 2. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.